میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر والے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلیں گے۔ میں نے ان کی خوشیوں کے آگے کبھی اپنی خوشیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میرا بچپن تو کہیں کھو ہی گیا تھا۔ گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا بنا دیا تھا۔ میری خواہشیں تو جیسے کچھ تھی ہی نہیں۔ میں نے بیٹی ہو کر بھی بیٹے ہونے کا فرض نبھایا، اپنے باپ کا بازو بنی۔ وہ ذمہ داریاں جو میرے ماں باپ کو پوری کرنی چاہیے تھی، میں نے انہیں پوری کرنے میں اپنی آدھی عمر گزار دی۔ اور آج جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری دنیا اجاڑنے میں میرے ماں باپ کا ہی ہاتھ ہے تو میرے آنسو رک ہی نہیں رہے ہیں۔ میرا نام نرگس ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت تیز دماغ تھی۔ پڑھائی لکھائی کھیل کود سلائی بنائی جو بھی کرتی تھی اس میں ہمیشہ اول آتی تھی۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے اسے تو میں ٹیچر ہی بناؤں گا۔ مجھ سے چھوٹے گھر میں 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ جب ابا میری تعریف کرتے تو وہ مجھ سے چڑھتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ آپ اتنی ذہین کیوں ہوں کہ امی ابو ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی جو بھی تنخواہ آتی تھی اس سے بامشکل گھر کا خرچ چلتا تھا۔ گھر میں 6 لوگ کھانے والے تھے اور صرف ایک کمانے والا۔ اس مہنگائی میں بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ میری امی گھر میں ہی پڑوسیوں کے کپڑے سل دیا کرتی تھیں۔ میں اپنی امی کا اس میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی اور گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی، پھر اپنی پڑھائی بھی کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر امی ابو کا سہارا بنوں۔ میں جب 8ویں کلاس میں آئی تو میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں خود تو پڑھائی میں اچھی تھی، بچوں کو بھی بہت اچھا پڑھاتی تھی۔ جب ان کے اچھے نمبر آتے تھے تو ان کے گھر والے بہت خوش ہوتے تھے۔ میرا ٹیوشن کے بچوں سے گھر بھرا رہتا تھا۔ میں اب اپنے اسکول کی پڑھائی پوری کر کے کالج جانے لگی تھی۔ میری پڑھائی میں ابھی کچھ اور سال باقی تھے کہ میرے ابا بیمار پڑ گئے۔ میرے ابا نے مجھ سے چھوٹے بھائی شاہد سے کہا کہ تم پڑھائی چھوڑ کر کہیں کام پر لگ جاؤ جس سے گھر کا خرچ چلتا رہے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا ابا اسے پڑھنے دو، میں بچوں کو ٹیوشن تو پڑھاتی ہوں۔ ہماری گلی کے نکڑ پر جو درزی ہے میری اس سے بات ہو گئی ہے، وہ مجھے کپڑے سلنے کے لیے دے دیا کرے گا جس سے ہماری آمدنی بڑھ جائے گی۔ اور اب مجھے بالکل بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں ایک مشین کی طرح دن رات کام کرتی تھی اور پھر میری محنت رنگ لائی۔ میں نے پڑھائی پوری ہونے کے بعد کئی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس میں سے ایک ہی جگہ سے میرے انٹرویو کے لیے کال آیا۔ میں نے وہاں انٹرویو دیا اور میں اس میں پاس ہو گئی اور پھر میری ایک سرکاری پرائمری اسکول میں ٹیچر کی نوکری لگ گئی۔ اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا خواب جو پورا ہو گیا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات سدھرنے لگے تھے۔ چھوٹا بھائی شاہد بھی نوکری کرنے لگا تھا۔ اب میرے کئی گھر سے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن میری امی کچھ نہ کچھ کمیاں نکال کر منع کر دیتی تھی۔ ایک دن میرا اور شاہد کا ایک ہی گھر سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی شاہد سے ہو جائے اور میری شادی ان کے بیٹے آفتاب سے ہو جائے۔ آفتاب بھی ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ میرے امی ابو کو رشتہ پسند آیا تھا اور پھر میرا اور آفتاب کا اور شاہد اور ندا کا نکاح ہو گیا۔ میں اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ آفتاب جتنے دیکھنے میں اچھے تھے اتنے ہی دل کے بھی نیک تھے۔ انہیں میری نوکری کرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ میری زندگی آفتاب کے ساتھ اچھی کٹ رہی تھی۔ ایک دن میں اسکول میں تھی کہ میری امی کا فون آیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شاہد کی بیوی ندا اسے لے کر الگ گھر میں رہنے چلی گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسکول کی چھٹی کے بعد گھر آ جاؤں گی۔ جب میں گھر پر پہنچی تو امی نے بتایا کہ ندا ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتی تھی۔ انم سے بھی اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ گھر کا کام کرنا کھانا بنانا تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ شاہد نے منع نہیں کیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا؟ امی بولی کہ وہ تو زورو کا غلام ہو گیا ہے، جیسا اس کی بیوی اس سے پٹی پڑھاتی ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شاہد اور ندا سے بات کروں گی۔ میں نے اپنے گھر آ کر آفتاب کو سب بات بتائی۔ آفتاب بولے ہاں ندا کا فون آیا تھا۔ وہ امی اور انم کی غلطی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں اس کی ہر بات میں کمیاں نکالا کرتی تھیں۔ چلو کسی دن ان کے گھر جا کر ہی بات کریں گے، اب تم چائے بنا کر لے آؤ۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ کچھ دن اور ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے 4-5 دن سے امی روز فون کر رہی تھی۔ میرا ان کی طرف جانا ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے اسکول کے بچوں کے ایگزام چل رہے تھے، ان کے پیپر بھی چیک کرنے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک دن میں امی کے پاس چلی گئی۔
مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگیں اور بولیں کہ گھر کے خرچ کی بہت تنگی ہو رہی ہے، شاہد تو ہمیں اب کچھ دیتا ہی نہیں ہے، ابھی نبیل کی بھی نوکری نہیں لگی ہے۔ میں نے امی کو کچھ پیسے دے دیے اور اپنے گھر آ گئی۔ 2 دن بعد امی کا پھر سے فون آیا کہ تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں آ کر دیکھ جاؤ اور ہو سکے تو اپنے کچھ کپڑے رکھ لانا، تھوڑے دن یہیں پر ہی رک جانا۔ اگلے دن اسکول جاتے سمے میں نے اپنے کچھ کپڑے بھی رکھ لیے اور آفتاب اور اس کی امی ابو کو بتا کر آ گئی کہ میں کچھ دن ابو کے گھر ہی رہوں گی۔ اب میں اسکول سے وہیں امی کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میرے ابو بھی اب ٹھیک ہو چکے تھے، میں امی کے گھر کا پورا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ امی اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، آفتاب کے بھی کئی فون آ چکے ہیں۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے بولیں کہ ہاں بیٹا جا تو بھی چلی جا، ہماری تو کوئی خیر خبر ہی نہیں لیتا ہے، تم بھی مت لینا۔ میں نے پوچھا امی کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ انم کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ رہا ہے، میں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ ہم انم کی بھی شادی کر دیں، اور ابھی تو نبیل بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے، اگر تم بھی چلی جاؤ گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تم ہمارا سہارا بنو گی، اور تم تو اپنی سسرال کی ہی ہو گئی ہو، ماں باپ کا تم پر کوئی حق ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہیں پر ہی ہوں، آپ انم کے رشتے والوں کو کل بلا لیجئے۔ اگلے دن انم کے سسرال والے آئے اور رشتہ پکا کر کر چلے گئے۔ امی اب انم کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ آفتاب پہلے تو مجھے بلا رہے تھے لیکن میرے وہاں نہ جانے پر وہ ناراض ہو گئے تھے، اب تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ میں نے انم کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا اور انم کی شادی اچھی طرح سے ہو گئی۔ آفتاب کے یہاں سے کوئی بھی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ مجھے آفتاب کی اور اپنے گھر کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ اب نبیل کی بھی ایک اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ امی بہت روئیں مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب شاہد اپنی بیوی بچوں میں خوش تھا اور نبیل اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا، دونوں اکثر باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ انم کے بھی ایک بیٹا ہو گیا تھا، پھر جب بھی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ گھر آتی تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میرے اسکول کی چھٹی جلدی ہو گئی تھی، میں گھر میں آئی تو مجھے امی ابو کی آواز آئیں، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا تم نے اس دن روک کر نرگس کو یہیں پر ہی روک لیا تھا، نہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ امی بولی اور نہیں تو کیا، ابھی تک تو انم کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، گھر کا خرچہ چلانا ہی مشکل ہو رہا تھا، شادی بیاہ کہاں سے کرتے؟ اب نرگس آفتاب کے گھر تو جائے گی نہیں، ساری زندگی یہیں رہے گی، ہمیں بھی تو کوئی بڑھاپے میں سہارا چاہیے۔ اپنے امی ابو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، انہیں صرف اپنی پڑی ہے، انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور پھر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اسکول جاتے سمے میں نے اپنے کچھ ضروری کاغذ اور کچھ کپڑے بیگ میں رکھ لیے اور اسکول کی چھٹی کے بعد آفتاب کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی امی نے دروازہ کھولا، میں نے انہیں سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، وہ بڑے پیار سے بولی بیٹا یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو تم نے ہم سے سارے تعلق توڑ لیے ہیں؟ میں نے کہا امی آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، میری ہی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اتنے میں آفتاب اور اس کے ابا بھی آ گئے، وہ دونوں بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آفتاب کی امی بولی تم سب باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں امی آپ بیٹھیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ بولیں ٹھیک ہے بیٹی تمہارا ہی گھر ہے، تم ہی بنا لو۔ میں چائے بنا کر لائی اور ہم سب نے ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی۔ بعد میں آفتاب کے امی ابو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو آفتاب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور شکایت بھرے لہجے میں کہا کہ تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں تمہارے بنا کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا اب تو میں آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے جیسے ہی فون اٹھایا مجھے امی کی آواز آئی کہ نرگس تم کہاں ہو، روزانہ تو تم اتنے وقت تک گھر آ جاتی ہو۔ میں نے کہا امی میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں۔ امی کچھ بول رہی تھی لیکن میں نے ان کی بات سنے بنا ہی فون کاٹ دیا۔ میں ان کی بات سن کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اور آفتاب ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنے لگے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وجود مکمل ہو گیا ہے اور مجھے کھل کر سانس آ رہی ہے۔